اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ انبیاء کرام علیہم السلام، بشریت انبیاء علیہم السلام۔ سوال: جناب مکرم مولانا صاحب السلام علیکم، بعدہ عرض ہے کہ آپ کا رسالہ بینات شاید پچھلے سال یعنی 1980 کا ہے۔ اس کا مطالعہ کیا جس میں چند جگہ کچھ اس قسم کی باتیں دیکھنے میں آئی کہ جن کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیگر حضرات کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے جس سے آپ کی بات اور ان حضرات کی بات میں بڑا فرق ہے۔ یا تو آپ ان کے خلاف ہے یا ان کی تحریروں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مثلا نمبر 1 صفحہ 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے نہ صرف نوع بشر میں داخل ہے بلکہ افضل البشر ہے۔ نوع انسان کے سردار ہے، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ بشر اور انسان دونوں ہم معنی لفظ ہے، لیکن جب میں دوسرے حضرات کی تصانیف کو سامنے رکھتا ہوں تو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق امت نے اجماع کیا اس پر کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، پس تابعین نے اعتماد کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور تبع تابعین نے تابعین پر۔ اس طرح ہر طبقے میں علماء نے اپنے پہلو پر اعتماد کیا۔ امید ہے کہ اگر دین کا سمجھدار طبقہ یا کم از کم وہ حضرات جو تبلیغی دین میں قدم رکھتے ہیں وہ تو اس طریقے کو اختیار کرے تاکہ دین میں تواتر قائم رہے۔ اب مندرجہ بالا مسئلے میں آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہے مگر افضل ہے، انسانوں کے سردار اور آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر ہے مگر حکیم الامت جناب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف نشر الطیب میں پہلا باب ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے نور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کی پیدائش کا اظہار کیا ہے، اور اس ضمن میں چند احادیث بھی روایت کی ہے جن میں یہ ذکر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے رب کے پاس نور تھے، اور یہ بھی ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور جناب رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امداد السلوک میں اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے دفتر سوم مکتوب نمبر 100 میں فرمایا، جس سے چند باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور آپ کا سایہ نہ تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظہور فرمایا۔ مطلب یہ کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نور ہی مانتے ہیں، لیکن قدرتی خداوندی نے مصلحت کے تحت شکل انسانی میں ظہور کیا۔ رسالہ التوسل جو مولوی مشتاق احمد صاحب دیوبندی کی تصنیف ہے اور مولوی محمود الحسن صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب علماء دیوبند کی تصدیقات سے مؤید ہے، اس میں لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور اور سراج منیر کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اسی وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم اور روشن چراغ ہے۔ نور اور چراغ ہمیشہ ذریعہ وسیلہ صراط مستقیم کے دیکھنے اور خوفناک طریقے سے حالت حیات میں بھی وسیلہ ہے اور بعد وفات بھی وسیلہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کو قریش مصیبت کے وقت اسی نور کے سبب حل مشکلات کا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ التوسل صفحہ 22، تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 566۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبالکتاب القرآن، تفسیر کبیر جلد
11 صفحہ 189۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ عقائد درست ہے۔ نوٹ: ان حضرات کی عقائد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ثابت ہے جو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔ جواب: حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کے حوالے سے آپ نے جو اصول نقل کیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن آن جناب کا یہ خیال صحیح نہیں کہ راقم الحروف نے نور و بشر کی بحث میں اس اصول سے انحراف کیا ہے۔ میں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہے اور بشر بھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں کہ ایک کا اثبات کر کے دوسری کی نفی کی جائے، بلکہ آپ صفت ہدایت اور نورانیت باطن کے اعتبار سے نور مجسم ہے اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کامل بشر ہے۔ بشر اور انسان ہونا کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا انتساب خدا نخواستہ معیوب سمجھا جائے۔ انسانیت و بشریت کو خدا تعالیٰ نے چونکہ احسن تقویم فرمایا ہے، اس لیے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال شرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا انسانیت کے لیے موجب صد عزت و افتخار ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ حضرات سلف صالحین میں سے کسی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ انسانیت سے خارج کیا ہو۔ بلا شبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت میں بھی منفرد ہے اور شرف و منزلت کے اعتبار سے تمام کائنات سے بالا تر اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہے۔ اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکمل البشر، افضل البشر اور سید البشر ہونا ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، کیوں نہ ہو جبکہ خود فرماتے ہیں ترجمہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا ہے۔ اگر نور سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی مراد لی جائے تو دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے قل سبحان ربی هل کنت انا بشر الرسول۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ سبحان اللہ، میرے بجز اس کے کہ آدمی ہوں، پیغمبر ہو، اور کیا ہو۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ کو رہیں گے؟ قرآن کریم یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نوع بشر ہی سے بھیجے گئے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ ترجمہ: کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرما دے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ ترجمہ: اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرما دے مگر تین طریق سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ اعلان بھی کرایا گیا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ ترجمہ: ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرما دے۔ قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ بشر کی تحقیر سب سے پہلے ابلیس نے کی، اور بشر اول حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ ترجمہ:
کہنے لگا میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کرو جس کو آپ نے بجھتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے بنی ہے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ کفار نے ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ یہ تو بشر ہے، کیا ہم بشر کو رسول مان لیں؟ وَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ ترجمہ، پس کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کی اتباع کریں جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ ترجمہ، اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی، اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی بات مانع نہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں، گویا کسی نبی کو نبوت پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو بشر اور رسول تسلیم کیا جائے، اسی لیے تمام اہل سنت کے ہاں رسول کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ ترجمہ، رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات اور احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بشریت کا اعلان فرمایا ہے، اسی طرح احادیث طیبہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغیر کسی دغدغہ کے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا ہے۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا میرا نور تخلیق کیا گیا، یعنی اگر اس سے روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، وہاں یہ بھی فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اے اللہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، پس جس مسلمان پر میں نے لعنت کی ہو یا اسے برا بلا کہا ہو، آپ اس کو اس شخص کے لیے پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بنا دے۔ نمبر 2۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ کے یہاں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، آپ اس کے خلاف نہ کیجیے، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، پس جس مومن کو میں نے ایذا دی ہو، گالی دی ہو، لعنت کی ہو، اس کو مارا ہو، آپ اس کے لیے اس کی رحمت و پاکیزگی بنا دیجیے کہ آپ اس کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرمائے۔ ترجمہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی ہے، ان کو بھی غصہ آتا ہے جس طرح اور انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ ترجمہ، میں نے اپنے رب سے ایک شرط کر لی ہے، میں نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، میں بھی خوش ہوتا ہوں جس طرح انسان خوش ہوتے ہیں اور غصہ ہوتا ہوں جس طرح دوسرے انسان غصہ ہوتے ہیں۔ ترجمہ، میں بھی ایک آدمی ہوں اور میرے پاس مقدمہ کے فریق آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض زیادہ زبان آور ہو، پس میں اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں وہ محض آگ کا ٹکڑا ہے، اب چاہے وہ اسے اٹھا لے جائے اور چاہے چھوڑ جائے۔ ترجمہ، میں بھی تم جیسا انسان ہی ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا دیا کرو۔ ترجمہ، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب تم کو دین کی کسی بات کا حکم کروں تو اسے لے لو، اور جب تم کو کسی دنیاوی معاملے میں اپنی رائے سے بطور مشورہ کوئی حکم دوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ ترجمہ، سنو اے لوگو، پس میں بھی ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یہاں سے کوچ کا پیغام لے کر آئے تو میں اس کو لبیک کہوں۔ قرآن کریم اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت نور کے ساتھ موصوف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کر دی جائے، نہ ان نصوص قطعیہ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار ممکن ہے۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بشریت کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں جس کی نسبت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا سوء ادب کا موجب ہو۔
بشر اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس لیے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، نقص نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف و افضل ہونا خود انسانیت کے لیے مائع افتخار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر، انسان اور آدمی ہونا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح افتخار ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے انسانیت و بشریت رشک ملائکہ ہے۔ یہی عقیدہ اکابر اور سلف صالحین کا تھا۔ چنانچہ قاضی عیاض رحمہ اللہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم القسم الثانی صفحہ 157 مطبوعہ ملتان میں لکھتے ہیں، ترجمہ: ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول نوع بشر میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور ظاہر خالص بشر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ تمام آفات و تغیرات اور تکالیف و امراض اور موت کے احوال طاری ہو سکتے تھے جو انسان پر طاری ہوتے ہیں، اور یہ تمام امور کوئی نقص اور عیب نہیں، کیونکہ کوئی چیز ناقص اس وقت کہلاتی ہے جب اس کی نوع میں سے کوئی دوسری چیز اتم و اکمل ہو۔ داری دنیا کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقدر فرما دی کہ وہ زمین میں جئیں گے، یہی مریں گے اور یہی سے نکالے جائیں گے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تغیر کا محل بنایا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کی چند مثالیں پیش کرنے کے بعد صفحہ 158 اور 159 پر لکھتے ہیں، ترجمہ: اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ تکالیف میں بھی مبتلا ہوئے اور ان کو عافیت سے بھی نوازا گیا، اور یہ حق تعالیٰ کی کمال حکمت تھی تاکہ ان مقامات میں ان حضرات کا شرف ظاہر ہو اور ان کا معاملہ واضح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ان کے حق میں پوری ہو جائے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بشریت کو ثابت کر دے، اور امت کے اہل ضعف کو ان کے بارے جو التباس ہو سکتا تھا وہ اٹھ جائے، تاکہ ان عجائبات کی وجہ سے جو ان حضرات کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں گمراہ نہ ہو جائے، جس طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہوئے۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ یہ عوارض اور تغیرات مذکورہ ان بشری اجسام کے ساتھ مخصوص ہے، جن سے مقصود بشریت کے مقاومت اور بنی آدم کی مشقتوں کا برداشت کرنا ہے تاکہ ہم جنسوں کے ساتھ مشاکلت ہو، لیکن ان کی ارواح طیبہ ان امور سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ معصوم و منزہ اور ملائے اعلیٰ اور فرشتوں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ وہ فرشتوں سے علوم اخذ کرتی ہے اور ان سے وحی اخذ کرتی ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان میں داخل نہیں۔ آپ نے جو حوالے نقل کیے ہیں ان میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کی صفت کا اثبات کیا گیا ہے، مگر اس سے چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا، اس لیے وہ میرے مدعا کے خلاف نہیں، اور نہ میرا عقیدہ ان بزرگوں سے الگ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب میں سب سے پہلے نور محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والتسلیمات کی تخلیق کا بیان فرمایا ہے، اور ان کے ذیل میں وہ احادیث نقل کی ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن حضرت نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی فرما دی ہے۔ چنانچہ پہلی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مسند عبدالرزاق کے حوالے سے یہ نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، نہ بئی معنی کے نوری الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ آگے حدیث طویل ہے۔ اس کا فائدے میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیتی حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔ اور اس کے حاشے میں تحریر فرماتے ہیں، ظاہر انور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے، اور حقیقت روح کی اکثر محققین کے قول پر مادہ سے مجرد ہے، اور مجرد کا مادیات کے لیے مادہ ہونا ممکن نہیں۔
پس ظاہر اس نور کے فیض سے کوئی مادہ بنایا گیا اور اس مادہ سے 4 حصے کیے گئے، اور اس مادے سے پھر کسی مجرد کا بننا اس طرح ممکن ہوا کہ وہ مادہ اس کا جز نہ ہو بلکہ کسی طریق سے محض اس کا سبب خارج عن الذات ہو۔ دوسری روایت جس میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں اور اس وقت ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن تو بنا ہی نہ تھا، تو پھر نبوت کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو عطا ہوئی تھی، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جیسے اوپر مذکور ہوا۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس روح ہے، اور اس فصل میں جتنے احکام ثابت کیے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدسہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کے اول الخلق ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے خدا تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نور خداوندی کا کوئی حصہ ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ نور خداوندی کا فیضان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کی تخلیق کا باعث ہوا۔ آپ نے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد السلوک کا حوالہ دیا ہے کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں۔ امداد السلوک کا فارسی نسخہ تو میرے سامنے نہیں، البتہ اس کا اردو ترجمہ جو حضرت مولانا عاشق الہی میرٹی نے ارشاد الملوک کے نام سے کیا ہے، اس کی متعلقہ عبارت یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اولاد آدم ہی میں ہے، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اتنا مطہر بنا لیا تھا کہ نور خالص بن گئی، اور حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، اور شہرت سے ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہر جسم کے سایہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ بخشا کہ وہ بھی نور بن گئے، چنانچہ ان کی کرامات وغیرہ کی حکایتوں سے کتاب پر اور اتنی مشہور ہے کہ نقل کی حاجت نہیں۔ نیز حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب کہ مومنین کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوگا، اور منافقین کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ اخذ کریں۔ ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت سے ایمان اور نور دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ اس اقتباس سے چند امور بالکل واضح ہے۔ اول ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد آدم علیہ السلام میں سے ہونا تسلیم کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کا بشر ہونا قرآن کریم میں منصوص ہے۔ دوم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نورانیت کا اثبات کیا گیا ہے وہ ہے جو تزکیہ و تصفیہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس قدر اکمل و اعلیٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور خالص بن گئے تھے۔ سوئم جس میں اثر کا سایہ نہ ہونے کو متواتر نہیں کہا گیا بلکہ شہرت سے ثابت ہے کہا گیا ہے۔ بہت سی روایات ایسی ہے کہ زبان زد عام و خاص ہوتی ہے، مگر ان کو تواتر یا اصطلاحی شہرت کا مرتبہ تو کیا حاصل ہوتا؟ خبر احاد کے درجے میں ان کو حدیثی صحیح یا قابل قبول ضعیف کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خالصتاً بے اصل اور موضوع ہوتی ہے۔ سایہ نہ ہونے کی روایت بھی حد درجہ کمزور ہے، یہ روایت مرسل بھی ہے اور ضعیف بھی، اس درجے کی کہ اس کے بعض راویوں پر وضع حدیث کی تہمت ہے، یعنی اس کی تفصیل حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون میں ہے، جو آخر میں بطور تکملہ نقل کر رہا ہے۔ چہارم، احادیث کی تصحیح و تنقیح حضرات محدثین رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہے۔
حضرات صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر و بیشتر معمول یہ ہے کہ وہ بعض ایسی روایات جو عام طور سے مشہور ہو ان کی تنقیح کے در پہ نہیں ہوتے بلکہ برتقدیر صحت اس کی توجیح کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی شیخ قطب الدین مکی قدس سرہ نے جن کی رسالہ مکیہ کا ترجمہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس مشہور روایت کی یہ توجیح فرمائی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر نورانیت اور تصفیہ کا اس قدر غلبہ تھا کہ بطور معجزہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ بہرحال اگر سایہ نہ ہونے کی روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بطور معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ گویا غلبہ نورانیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر روح کے احکام جاری ہو گئے تھے، اور جس طرح روح کا سایہ نہیں ہوتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا بھی سایہ نہیں تھا، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی لازم نہیں آتی۔ ایک تو اس لیے کہ شیخ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی تصریح فرما رہے ہیں، دوسرے نور کی یہ صفت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متبعین اہل ایمان کے لیے ثابت فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نور کی بشریت سے منافات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متبعین کے بشریت کا انکار لازم آئے گا۔ تیسرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سب سے زیادہ جانتی ہے، وہ فرماتی ہے کان بشرا من البشر، ترجمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ سایہ نہ ہونے کی روایت کے بارے میں فتاوی رشیدیہ سے ایک سوال و جواب یہاں نقل کرتا ہوں۔ سوال: سایہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑتا تھا یا نہیں؟ اور جو ترمذی نے نوادر الاصول میں عبد المالک بن عبداللہ بن وحید سے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، سند اس حدیث کی صحیح ہے یا ضعیف یا موضوع؟ ارقام فرما دے۔ جواب: یہ روایت کتب صحاح میں نہیں، اور نوادر کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں کہ کیسی ہے۔ نوادر الاصول حکیم ترمذی کی ہے، نہ ابو عیسیٰ ترمذی کی، فقط واللہ اعلم۔ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ اس اقتباس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سایہ نہ ہونے کی روایت حدیث کی متداول کتابوں میں نہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ کے حوالے سے آپ نے 3 باتیں نقل کی ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظاہر فرمایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونے اور سایہ نہ ہونے کے تحقیق اوپر عرض کر چکا ہوں۔ البتہ یہاں اتنی بات مزید عرض کر دینا مناسب ہے کہ خلقت من نور اللہ کے الفاظ سے کوئی حدیث مروی نہیں۔ مکتوبات شریفہ کے حاشیہ میں اس کی تخریج کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کی مدارج النبوہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، ترجمہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومنین میرے نور سے ہیں۔ مگر ان الفاظ سے بھی کوئی حدیث ذخیرہ احادیث میں نظر سے نہیں گزری۔ ممکن ہے کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو نشر الطیب کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ روایت بالمعنی ہو۔ بہرحال اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کی شرح وہی ہے جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الطیب سے نقل کر چکا ہو۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور اجزاء و حسد سے پاک ہے، اس لیے کسی عاقل کو یہ تو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نور خداوندی کا جز اور حصہ ہے۔ پھر اس روایت میں اہل ایمان کی تخلیق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ذکر کی گئی۔ اگر جزیت کا مفہوم لیا جائے تو لازم آئے گا کہ تمام اہل ایمان نور خداوندی کا جز ہوں۔ اس قسم کی روایت کی عارفانہ تشریح کی جا سکتی ہے جیسے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، مگر ان پر عقائد کی بنیاد رکھنا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصوص قطعیہ کے علی الرغم نوع انسان سے خارج کر دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ تیسری بات جو آپ نے حضرت مجدد رحمہ اللہ سے نقل کی ہے، اول تو وہ ان دقیق علوم و معارف میں سے ہے کہ جو عقول متوسطہ سے بالاتر ہے اور جن کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے،
جو حضرات تصفیہ و تزکیہ اور نور باطن کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہو وہی ان کی افہام و تفہیم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عام لوگ ان دقیق علوم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان لوگوں کو اگر ظاہری شریعت سے کچھ مس ہوگا تو ان اکابر کی شان میں گستاخی کریں گے، جس کا مشاہدہ اس زمانے میں خوب ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو ان اکابر سے عقیدت ہوگی وہ ظاہری شریعت اور نصوص قطعیہ کو پس پشت ڈال کر الحاد و زندقہ کی وادیوں میں بھٹکا کریں گے۔ اس لیے اکابر کی وصیت یہ ہے کہ نکتہا چو تیغ و پولاد است تیز، چون داری تو سپر واپس گریز، پیش ای الماس با اسپرمیا، کز بریدن تیغرا نبود حیا، چی شبہا نشستم دری سیر گم، کہ دہشت گرفت آستینم کے قم، محیط است علم ملک بر بصیرت، قیاس تو بردے نہ گرد و محیط، نہ ادراک در کے نہ ذاتش رسد، نہ فکرت بغور صفاتش رسد۔ دوسرے آپ نے حضرت مجدد رحمہ اللہ کا حوالہ نقل کرنے میں خاص اختصار سے کام لیا ہے، جس سے فہم مراد میں التباس پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حق تعالی شانہ کے علم اضافی سے ہوئی ہے۔ وہ مشہود می گردد که علم جملی که از صفات اضافیه گشته است نوری است که در نشاط عنصری بعد از انسباب از اسلاف بارحام متکثره به متقاضای حکم و مصالح به صورت انسانی که احسن تقویم است ظهور نموده و مسمی به محمد و احمد شده۔ ترجمہ: اور ایسا نظر آتا ہے کہ علم اجمالی جو کہ صفات اضافیہ میں سے ہو گیا ہے ایک نور ہے جو کہ نشاط عنصری میں بہت سی پشتوں اور رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حکم و مصالح کے تقاضے سے انسانی صورت میں جلوہ گر ہوا اور محمد و احمد کے پاک ناموں سے موسوم ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ حضرت امام ربانی رحمہ اللہ کے اقتباس سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حق تعالیٰ کے علم اجمالی سے صفت اضافیہ کے مرتبہ میں ہوئی۔ نمبر 2، یہ صفت اضافیہ ایک نور تھا جس کو انسانی قالب عطا کیا گیا۔ نمبر 3، چونکہ انسانی صورت سب سے خوبصورت سانچہ ہے اس لیے حکمت خداوندی کا تقاضا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر کی حیثیت سے پیدا کیا جائے۔ اگر بشری ڈھانچے سے بہتر کوئی اور قالب ہوتا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انسانی شکل میں پیدا نہ کیا جاتا۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت امام ربانی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں اور نہ وہ نور بشریت کے منافی ہے جس کا وہ اس بات فرما رہے ہیں۔ آپ نے رسالہ التوسل اور تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی مراد ہے۔ اس آیت میں نور کی تفسیر میں 3 قول ہے۔ ایک یہ کہ اس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، دوم یہ کہ اسلام مراد ہے اور سوم یہ کہ قرآن کریم مراد ہے۔ اس قول کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنا پر کمزور کہا ہے کہ متوفین میں تغیر ضروری ہے، لیکن یہ دلیل بہت کمزور ہے۔ بعض اوقات ایک چیز کی متعدد صفات کو بطور عطف ذکر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ بہرحال نور سے مراد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اسلام ہو یا قرآن کریم، بہر صورت یہاں نور سے نور ہدایت مراد ہے جس کا واضح قرینہ آیت کا سباق ہے۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہو سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں، یعنی جنت میں جانے کے طریقے کے عقائد و اعمال خاصہ ہے، تعلیم فرماتے ہیں، کیونکہ پوری سلامتی بدنی و روحانی جنت ہی میں نصیب ہوگی، اور ان کو اپنی توفیق اور فضل سے کفر و معصیت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و طاعت کے نور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کو ہمیشہ راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ترجمہ: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن کو نور فرمانے کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ ظاہری روشنی کے ذریعے آنکھیں ظاہری اشیاء کو دیکھ پاتی ہے، اسی طرح نور باطن کے ذریعہ بصیرت حقائق و معقولات کا ادراک کرتی ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں، ترجمہ: یا نور سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا گیا ہے۔ قریب یہی مضمون تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر ساوی، روح البیان اور دیگر تفاسیر میں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوع کے اعتبار سے بشر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہدایت کے لحاظ سے ساری انسانیت کے لیے مینار نور ہے۔ یہی نور ہے جس کی روشنی میں انسانیت کو خدا تعالیٰ کا راستہ مل سکتا ہے اور جس کی روشنی ابد تک درخشندہ و تابندہ رہے گی۔ لہٰذا میری عقیدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہے اور بشر بھی۔ میری ان تمام معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کی صفت ثابت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت اور بشریت کے دائرے سے خارج کر دینا ہرگز صحیح نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اعتقاد لازم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت و بشریت کا عقیدہ بھی لازم ہے، چنانچہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے یہ نقل کر چکا ہوں۔ ترجمہ: اور جو شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن، وہ کافر ہے۔ مزید شرعی مسائل کے حل کے لیے ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔